واسطے حمد کل ہے یا الہی تل خدا کے واسطے اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے نور حق سے کر منور روح ایمان کر نصیب نور حق سے کر منور روح ایمان کر نصیب رہبر برحق محمد مصطفیٰ کے واسطے نور حق سے کر منور روح ایمان کر نصیب نور حق سے کر منور نور حق سے کر منور روح ایمان کر نصیب۔ اس اشعار کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی پاک کے وسیلے سے دو عظیم چیزیں ہم طلب کر رہے ہیں، ایک تو حق کا نور اور ایک ایمان کا نور۔ حق کا نور کیا ہے؟ اطاعت اللہ کے احکامات پر قرآن کے مطابق شریعت کے مطابق عمل کرنا، اور ایمان کی روح کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا۔ سارے ہمارے علوم کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں کہ نبی پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہوں قرآن کے مطابق، اور نبی پاک کی سنت کے مطابق اس پر عمل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے عظیم ترین ہو، کوئی سنت بھی ہماری نظر میں چھوٹی نہ ہو۔ نور حق سے کر منور روح ایمان کر نصیب رہبر برحق محمد مصطفیٰ کے واسطے نبی کی طاعت میں الہی رکھ مجھے تو جاں فدا نبی کی طاعت میں الہی رکھ مجھے تو جاں فدا حضرت صدیق اکبر باسوا کے واسطے نبی کی طاعت میں الہی رکھ مجھے تو جاں فدا حضرت صدیق اکبر باسوا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کا سب سے بڑا مقام ہے، اس مقام کا اظہار فرمایا ہے اس شعر کے اندر کہ سب سے بڑی چیز جو تھی آپ میں وہ اطاعت نبی تھی، اطاعت رسول تھی، محبت رسول تھی۔ انہی کی وسیلے سے ہم بھی کہتے ہیں اے میرا مولا نبی کی اطاعت میں ہمیں تو ویسی دے محبت جیسے تو نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی۔ ہمارا تعلق اسی سلسلے سے ہے، آپ پیشوا ہیں اس سلسلے کے، تمام نقشبندی فیض جو ہے آپ ہی سے پہنچتا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو نقشبندی کہنے کا مستحق ہے ہی نہیں جو نبی پاک کی سنت پہ عمل نہ کرتا ہو، کیونکہ ابتدائی اس سلسلے کی جو ہے نبی پاک کی اطاعت اور سنت سے ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ رنگ بھی وہی پسند کرتا ہے جو نبی نے پسند فرمایا، کھانا بھی وہی پسند کرتا ہے
جو آپ نے کھایا، چلنا بھی ویسے ہی پسند کرتا ہے جیسے آپ چلے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ نبی پاک کی سنتوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، بے قدر سمجھتا ہے، بے ضروری سمجھتا ہے۔ یہی فرق ہے نفاق میں اور ایمان میں۔ چاہے کتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا محدث ہو، اگر اس کی سنتوں پہ کمی ہے، یہی ایک پیمانہ ہے، تو سمجھ جائیں شیطان کے چنگل میں ہے، اور سب سے بڑے خطرے کے اندر انسان ہے جو لوگوں کو منافق اور کافر اور مشرک بنائے گا۔ ایک ہی پیمانہ ہے دوستو، کسی بزرگ کو جاننا چاہتے ہو تو اطاعت نبی کو دیکھو، کسی عالم کو جاننا چاہتے ہو تو اطاعت نبی کو دیکھو۔ جو آپ کے سامنے کسی سنت کو چھوٹا پیش کرے، اس کی وقت اس کی نظر میں نہ ہو، وہ اس کو ادنا سمجھے اور حوالے پیش کرے، سمجھ جائیں اس زمانے کا سب سے بڑا منافق ہے یہ شخص، اور اس سے دور بھاگ جائیں۔ اس کی کسی بات کو نہ سنیں، اس کی صحبت میں نہ بیٹھیں، اس کے وائس کو نہ سنیں، اس کی تقریر کو نہ سنیں۔ سب سے بڑا فتنہ زمانہ ہے۔ سب سے پہلے چیز یہ دیکھیں کہ اس کا عمل کیا ہے، اور نبی و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ اور محبت کتنی ہے۔ یہی محبت رسول ہے دوستو۔ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس میں یہ چیز آ گئی سمجھو اس کا ذکر مقبول ہے، منظور ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ جس میں یہ چیز نہیں، ساری زندگی مراقبے میں بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے، منافقت و نفاق بڑھے گا، اس کا اللہ کا قرب نہیں بڑھے گا۔